بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشرف سلامت اپنی یوٹیوب چینل پر۔ انڈین جمہوریت نام نہاد جمہوریت جو کہ بد قسمتی سے ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہم چونکہ ہمسایہ بدل نہیں سکتے، اور ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ کشمیر چونکہ ہماری شہرک ہے، کشمیر پر انڈین ناجائز قبضہ، آخر ان لوگوں نے چیخنا تو تھا، چلانا تو تھا۔ کوئی کیسے زبردستی رہ سکتا ہے؟ کسی کو کیسے زبردستی قید رکھا جا سکتا ہے؟ اسی تناظر میں کشمیر کی ایک بڑے لیڈر یاسین ملک کو مجرم ٹھہرا دیا گیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یاسین ملک پر جو چارج شیٹ کی گئی، انڈین ٹیررسٹ ایکٹ، جو کہ مودی سرکار کا انڈیا اب صرف اس بات پر کھڑا ہے کہ مودی سرکار آر ایس ایس کے نظریات کو سپورٹ کرتا ہے، اور آر ایس ایس سارے ہندوؤں کے ووٹ مودی سرکار کو ڈلواتی ہے، اور مودی سرکار صرف ہندو کو خوش رکھنے کے لیے کشمیریوں پر اور کشمیریوں کے لیڈر پر بے پناہ ظلم کر رہی ہے، جس کی مثال ایک یاسین ملک ہے۔ چونکہ کلبھوشن جادیو کے معاملہ میں پاکستان نے اس کو رسپانس نہیں دیا۔ کلبھوشن جادیو تو واقعی ایک جاسوس اور قاتل ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ اس نے کئی لوگوں کی جان لی اور کئی لوگوں کو مارا، اور اسی تناظر میں انڈیا نے کشمیری حریت پسند لیڈر یاسین ملک کو مجرم ٹھہرا دیا۔ انڈیا جو کہ ابھی تک اس کے ذہن اور دماغ میں حافظ سعید نہیں نکلا، ایک حافظ سعید جس سے انڈیا کی سرکار، بالخصوص مودی سرکار جو ہے وہ سو نہیں پاتی، اوپر سے یاسین ملک کو ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو مودی سرکار نے اس کو بغاوت، انڈیا میں بغاوت کے جرم میں گرفتار کیا، اور اس پہ ٹیررسٹ ایکٹ کے سیکشن 16، سیکشن 17، سیکشن 18 اس پہ لگائی، چارج شیٹ کیا اس کو، بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی، صرف کلبھوشن جادیو کا نیوندرا ڈالنے کے لیے۔ اور پاکستانی میڈیا، پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز یاسین ملک کے انڈیا کے اس سٹیپ کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انڈیا میں جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے، پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے، تو اس کی نام نہاد جمہوریت کے سارے میڈیا ہاؤس پاکستان پر زہر اگلتے ہیں۔ اور یاسین ملک جب اس کو مجرم ڈکلیئر کیا گیا، تو کم از کم سب میڈیا ہاؤسز کو چاہیے، تمام جرنلسٹ کو چاہیے کہ یاسین ملک کے لیے کوئی پروگرام کرے اور پوری دنیا کو میسیج دے کہ یاسین ملک کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر سزا دی جا رہی ہے۔ یاسین ملک کا صرف اتنا قصور ہے کہ اس نے کشمیری لوگوں کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، اب جیل میں 10 سال زندگی اس نے اپنی جیل میں گزار دی، اور انڈیا کی نام نہاد جیلوں میں اس پر ٹارچر کیا گیا۔ وہ انتہائی بیمار اور لاغر ہو چکا ہے۔ اس کی بیٹی اور بیوی پاکستانی حکومت سے اپیل کر رہی ہیں کہ یاسین ملک کے لیے کچھ کیا جائے۔ یاسین ملک جو کشمیریوں کا اتنا بڑا لیڈر ہے کہ سید علی جنانی کے بعد اگرچہ بہت سارے لیڈر موجود ہیں،
لیکن یاسین ملک کا کوئی نعم البدل نہیں. وہ کمانڈر ہے، بہادر ہے، اور انڈین آرمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا ہے، اور مودی سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ مودی سرکار صرف اور صرف انڈیا میں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم ڈال رہی ہے، اور تمام اسلامی ملکوں کو یاسین ملک کے معاملہ میں انڈیا کو کنڈیم کرنا بنتا ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک جن کی بہت بڑی منڈی ہے انڈیا، ان سب کی انڈیا کو پشت پناہی حاصل ہے، امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اسرائیل کی پشت پناہی حاصل ہے. میں اپنے اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کروں گا کہ کم از کم یاسین ملک کے لیے خصوصی طور پر کوششیں کی جائیں، اور انڈیا کا نام نہاد چہرہ، اس کا سیکولر چہرہ ساری دنیا کو دکھایا جائے کہ انڈیا میں موجود تمام اقلیتوں سے تمام اقلیتیں RSS سے محفوظ نہیں ہیں، اور انڈیا جتنا چاہے کشمیریوں پر ظلم کر لے، لیکن ایک دن آنا ہے کہ کشمیر میں آزاد ہونا ہے، انہی لوگوں نے آزاد کروانا ہے، کسی کی قربانی رہ نہیں جائے گی. لیکن یاسین ملک، تجھے سلام، تیری حریت پسندی کو سلام، تیری فائٹ کو سلام. ہم سب لوگ یاسین ملک تیرے ساتھ ہیں. یاسین ملک ایک ڈرونا خواب بن چکا ہے انڈیا کے لیے، جیسے ڈرونا خواب حافظ سعید ہے. اگر تم یاسین ملک کو سزا دو گے، ہندوستان یہ بات مودی سرکار سن لو، تو کئی یاسین ملک پیدا ہوں گے، کئی حافظ سعید پیدا ہوں گے. بالکل اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر حریت پسند ہونے کی وجہ سے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز دینے کی وجہ سے اس کو مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے اور اس کو سزا دی جا رہی ہے. والسلام. آئندہ تک کے لیے اجازت.